جب سارا علم واضح ہے تو پھر خود عمل کرنے کی بجائے کسی پیر کی کیا ضرورت ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت واصل علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر کام کو ایگزیبٹ کرنے کے لیے ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کتاب سے الجبرا پڑھ لیتے ہیں لیکن وہاں میدان میں عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ راستہ بتاتے ہیں حل کر کے۔ شریعت ظاہر ہے، قرآن مجید اتنی بڑی حقیقت ہے، کوئی بندہ آج تک زیر زبر بدل نہیں سکا، مگر تمہارا کمال یہ ہے کہ اس میں 72 تعبیریں ہو گئی، حالانکہ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، مگر پھر بھی اس میں اختلاف اور فرق ڈال دیا، اس لیے کہ انسان کے اندر یہ دقت ہے کہ وہ کبھی کبھی اپنے خیال کو بھی اپنے علم میں شامل کر دیتا ہے۔ جس طرح اگر ریفری نہ ہو تو وہ کھیلنے والا قانون جاننے کے باوجود فاؤل کھیل لیتا ہے، وہ سیٹی بجائے گا تو پتہ چلے گا، اس لیے پیر اس وقت سیٹی بجائے گا جب تم فاؤل کر رہے ہوگے، کہیں پہ نیکی کی شاباش دے دے گا، انکریج کر دے گا، آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ ایسا کرنا ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ آپ کا باطن روشن رہے، کبھی کبھی زندگی کی ابتلا میں رہنمائی بھی کرے تو رہنما بنانا جائز ہے۔ اس کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ وہ آپ کو آپ کے موجودہ زمانے کی مشکلات، مجبوریوں اور حالات کے ساتھ دین کا انطباق کر کے دکھائے، ورنہ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ کے ایک طرف انگریزی سکول ہے، دوسری طرف درس نظامی ہے، درمیان میں ملنا بڑا مشکل ہے۔ تو پیر صاحب کا یہ کام ہے کہ دنیا کے اندر آپ کیسے گزرے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے، اس لیے کہ زندگی ایک بار ملنی ہے، اس میں کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ پیر صاحب کے بغیر کامیاب ہو سکنا ناممکن نہیں ہے، اور پیر صاحب کی موجودگی میں ناکام ہونا ممکن ہے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پیر صاحب کی موجودگی میں کامیاب ہونے والا بہت ہی زیادہ کامیاب ہوتا ہے، اس لیے اس کی بڑی ضرورت ہے۔ وہ وسیلہ ہے، سبب ہے، وہ بتاتا ہے، پھر پہچان ہو جاتی ہے کہ کون سا کیا مقام ہے۔ وہ آپ کو آپ کی ذات سے آشنا کراتا ہے، جاگنے والے کو سونے والے کا مقام بتاتا ہے، اور سونے والے کو جاگنے والے کا مقام بتاتا ہے، تاکہ آپ کو باطن سمجھ آئے، زندگی کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ اب تو کافی دنیا بھی مان گئی ہے کہ ایک گرو ہونا چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے، تو مسلمان کیوں نہ گرو کو مانے؟ مگر تمہارے ہاں جھگڑا ہو گیا ہے، سارے پیر الگ الگ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ میں کہتا ہوں کہ سچے جھوٹے پیر کی بات چھوڑو، مرید کو سچا ہونا چاہیے۔ سچا مرید جھوٹے پیر کو بھی صداقت سکھا دے گا۔ مرید سچا ہونا چاہیے، مسافر سچا ہونا چاہیے، سفر ٹھیک ہے۔ وہ آدمی بدقسمت ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی گرو نہیں ملا، وہ جھوٹا مسافر ہے۔ سچا مسافر جو ہے وہ جھوٹے پیر کو بھی سیدھا کر دیتا ہے۔ اس لیے سفر کی کامیابی کے لیے رہنما ضرور ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ اگر آپ ریگستان کے سفر میں جا رہے ہیں تو ایک آدمی بتائے گا کہ راستے میں کوئی نخلستان آئے گا، پانی آئے گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ اس میں نخلستان کوئی نہیں ہے، تیرے اپنے پاس پانی ہونا چاہیے۔ دانات دوسرا کہتا ہے کہ اس میں نخلستان کوئی نہیں ہے، تیرے اپنے پاس پانی ہونا چاہیے۔ دانا آدمی وہ ہے تو چھاگل بھر کے جائے، اگر نخلستان آ گیا تو تیرا کیا نقصان، پانی گرا دینا، اور اگر نخلستان نہ آیا تو تو پیاس سے نہیں مرے گا۔ تو یہ ایک وسیلہ ہے، وسیلہ پکڑ لو۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ تھکے ہوئے ہوں اور بازار بھی جانا مشکل لگتا ہے، اگر آپ کا دوست کہے کہ میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں، کہ گاڑی بھی نہیں ہے، تو صرف چلنے سے آسرا ہو گیا، تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اگر دو آدمی پیدل چلے تو تھکتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ساتھ نہ ہو تو ہاتھ میں چھڑی پکڑ لو، تو چھڑی بھی ساتھی ہوتی ہے اور انسان تھکاوٹ سے بچ جاتا ہے، تو دو آدمیوں کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔
اور آپ کو زندگی کا لطف آتا جاتا ہے۔ پیر کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ آپ کو مؤدب کر کے ادب سکھاتا ہے کہ جب آپ پر جلوے آشکار ہو جائیں تو کہیں آپ گستاخ نہ ہو جائیں، تو وہ ادب سکھاتا ہے۔ یہاں پر ادب کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس میں ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ جس ذات کے ہم سب ماننے والے ہیں، اس ذات کے سامنے رومی، رازی، غزالی سارے کے سارے ادب کے ساتھ دور بیٹھنے والے ہیں۔ تو پیر صاحب اگر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سکھا دے تو بڑی بات ہے، اگر وہ عبادت کا مفہوم سکھا دے تو بڑی بات ہے، تو یہ دل والی بات ہے۔